اچھا کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، تو ان آنسوؤں کا پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں اللہ جب بھی آیا انسان کے پاس اس کے دل میں آیا، ہوں اور اس کی آنکھ نے اللہ کے آنے کا ثبوت دیا۔ ہوں قرآن پاک میں اللہ جو ہے آپ سے کوشچن کر رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے؟ ہوں میں نے تو اپنے پہاڑوں میں سے بھی چشمے جاری کر دیے، لیکن تمہاری آنکھیں ہیں کہ نہیں روتی؟ تو یہ جو ہمارے آنسو ہے نا، یہ کسی اور دنیا کے سفیر ہے۔ تو جس کی آنکھ نم ہے نا، جس کی آنکھ میں آنسو ہے، جو دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے، صرف اپنا ہی درد نہیں دیکھنا، دوسروں کا درد محسوس کرنا، تو وہ پھر اللہ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کا کے خیال کے ساتھ آنکھ سے نکلنے والے آنسو ہیں نا، یہ تو اللہ کو بڑے مقبول ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، اس کا حج کے لیے نام نہیں آ رہا تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں، تو سب سے اجتماعی دعا کروائی کہ دعا کرو اس کا نام نہ آئے، کیونکہ وہ بہت رو رہا تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ حضرت نے تو دعا کی بجائے یہ کہہ دیا کہ نام نہ آئے، تو اور رونا شروع ہو گیا۔ تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ میں نے 14 حج کیے ہیں، میرے 14 حج کا ثواب لے لے، یہ آنسو مجھے دے دے۔ یہ آنسو یہ جو تیرے آنسو میں جو شدت ہے، جو تڑپ ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو یہ اگر ہمیں آنسوؤں کا مقام سمجھ آ جائے نا، تو ہم انہیں لوگوں کے سامنے رائے گاں کرنا بند کر دیں، ان آنسوؤں کو چھپا کے لے جائیں نصف شب، اور اللہ کے سامنے یہ آنسو پیش کریں کہ دن سے میں یہ قافلہ سنبھالتے سنبھالتے لے آیا، رات کو تیرے سامنے پیش کر دیا، پیش کر دیا۔ اب تو مجھے اس کے ذریعے فیض یاب کر دے۔ وہ ایک دعا فرماتے تھے کہ او میکر ری میک می، او بنانے والے مجھے پھر سے بنا۔ میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں لہو لہان کر چکا ہوں، اب اس زندگی کو اپنی زندگی سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دے، اور جب وہ پھر سے جان ڈالے تو وہ زندگی کسی مقصد کے تحت گزارنا۔ کامیابی اتنی اہم نہیں ہے، مقصد کا انتخاب سب سے زیادہ اہم ہے کہ پرپس کیا ہے۔ اور یہ دیکھا کرو کہ جو بھی تم کر رہے ہو، تمہارے لیے اس کا کیا نتیجہ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ عمل کیسا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ عمل کیسا ہے۔ یہ 3 چیزیں خود سے پوچھا کرو۔ اور اصل سکون یہی ہے کہ جب آپ واپس آؤ تو یہ دیکھو کہ کیا آج جو میں نے کام کیا، جو میں نے نیکیاں کی اللہ کی رضا کی، کیا وہ نیکیاں کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوئی یا خوشی محسوس ہوئی؟ کیونکہ سب سے بڑا انعام، آخرت تو بعد کی بات ہے نا، سب سے بڑا انعام یہی ہوتا ہے کہ جو نیکی آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہوئے جو آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہی آپ کا حاصل ہے۔ تو یہ پوچھا کرو کہ جو میں نیکیاں کر رہا ہوں یا جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، کہ اس سے مجھے اذیت تو نہیں ہو رہی؟ اگر اذیت نہیں ہو رہی اور خوشی خوشی خرچ کر رہے ہو، بلکہ انرجی بڑھ رہی ہے، تو مبارک ہو۔ اسی طرح سے اگر اللہ آپ کو بار بار نماز پڑھنے کا موقع دے رہا ہے، اپنے پاس آنے کا موقع دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز قبول ہو رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ مسجد کی باہر کی زندگی اور مسجد کے اندر کی زندگی ایک برابر ہونی چاہیے، تاکہ نماز قائم رہے۔